بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ بتاؤں گی جس میں ایک نیک بندے کا بیش قیمت موتیوں والا ہار گم ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو وہ کہاں سے ملتا ہے، وہ کہاں ڈھونڈتا ڈھونڈتا کہاں پہنچ جاتا ہے۔ نیک بندہ جب کشتی میں سوار ہوتا ہے تو وہ کشتی کیسے ڈوب جاتی ہے اور وہ کیسے اس کشتی میں سے معجزاتی طور پہ بچ جاتا ہے اور کیسے وہ دریا پار پہنچ جاتا ہے، یہ سارا قصہ جاننے کے لیے ویڈیو پوری ضرور دیکھیے گا۔ تو چلتے ہیں ابھی ہم اپنے واقعے کی طرف۔ قاضی ابوبکر بن عبد الباقی انصاری 5ویں صدی ہجری کے اولیاء امت میں سے ہیں۔ انہوں نے اپنا یہ عجیب و غریب واقعہ خود ہی بیان فرمایا ہے، جس کو یوسف بن خلیل حافظ نے اپنے معجم میں سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک زمانے میں مکہ معظمہ میں مقیم تھا اور فقیر و تہی و دستی کی وجہ سے فاقوں پر فاقے آتے رہتے تھے۔ ایک دن جب میں بھوک سے بہت ہی بےتاب تھا اور بھوک کی تکلیف سے نجات حاصل کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا، مجھے ایک ریشم کی تھیلی پڑی ملی جو ریشمی دھاگے ہی سے بندھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو اٹھا لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ کھول کے دیکھا تو اس میں ایسے نفیس اور بیش و قیمت موتیوں کا ہار تھا جو میری چشم تصور نے بھی کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میں اس کو گھر میں رکھ کر باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک صاحب و حاجت بزرگ اپنے گمشدہ ہار کے بارے میں اعلان کر رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں رومال میں بندھی 500 اشرفیاں ہیں اور وہ پکار کے کہہ رہے ہیں کہ یہ اشرفیاں میں اللہ کے اس بندے کی خدمت میں پیش کروں گا جو میرا ہار کہیں سے پا کے مجھ تک پہنچا دے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں نے سوچا کہ غالباً وہ ہار انہی بزرگ کا ہے، میں ان کو دے دوں، اور چونکہ میں اس وقت بہت بھوکا اور سخت حاجت مند ہوں اس لیے یہ رقم ان سے لے لوں اور اپنی ضرورتیں اس سے پوری کروں۔ چنانچہ میں نے ان سے کہا، آپ ذرا میرے ساتھ آئیے۔ وہ میرے ساتھ میرے گھر آئے۔ پھر میرے دریافت کرنے پر انہوں نے اپنی گمشدہ تھیلی اور اس کے تسمے کی خاص علامات بتائیں اور بتلایا کہ ہار میں کتنے موتی ہیں اور ان موتیوں میں کیا خاص نشانات ہیں اور دھاگے کی کیا خاص پہچان ہے۔ انہوں نے جو کچھ بتایا اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ تھیلی انہی کی ہے، تو میں نے نکال کر ان کی خدمت میں پیش کر دی۔ انہوں نے اپنے اعلان کے مطابق 500 اشرفیاں مجھے دینی چاہیے، لیکن اب میرے دل نے کہا کہ ان کا لینا ٹھیک نہیں۔ چنانچہ میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ آپ کی چیز اور آپ کی امانت تھی، میرا فرض تھا کہ میں آپ کو پہنچاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس فرض کی ادائیگی آسان فرما دی، میں اس کا کوئی معاوضہ اور بدلہ نہیں لے سکتا۔ انہوں نے اصرار کیا اور سخت اصرار کیا، لیکن میرا ضمیر قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوا اور اپنی سخت بھوک اور حاجت مندی کے باوجود میں نے اس کو قبول نہ کیا۔ آگے اللہ کی قدرت کا تماشا دیکھیے کہ ایک مدت کے بعد میں مکہ معظمہ سے چلا اور ایک کشتی پر سوار ہوا جس پر اور بھی بہت سے مسافر سوار تھے۔ اللہ کی شان، کشتی بیچ سمندر میں ٹوٹ گئی اور اس کے سارے مسافر ایک ایک کر کے سمندر میں ڈوب گئے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور کشتی کے ایک ٹکڑے پر کسی طرح بیٹھا رہا۔ سمندر کی موجیں کشتی کے اس ٹکڑے یا تختے کو چلاتی اور بڑھاتی رہیں۔ ایک مدت تک میں سمندر میں اس تختے پر رہا اور مجھے کچھ خبر نہیں تھی کہ میں کہاں جا رہا ہوں، یہاں تک کہ کشتی کے اس تختے نے مجھے ایک جزیرے میں پہنچا دیا۔ اس جزیرے میں مسلمانوں کی آبادی تھی اور مسجدیں تھیں۔ میں ایک مسجد میں جا کے بیٹھ گیا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگا۔ وہاں کے لوگوں نے جب مجھے قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنا تو اس کا چرچا ہوا، تو جزیرے کے باشندے ایک ایک کر کے میرے پاس آئے اور سب نے مجھ سے استدعا کی کہ ہم کو بھی قرآن پاک سکھاؤ۔ میں ان کو قرآن مجید پڑھانے اور سکھانے لگا۔ اہل جزیرہ نے میرا بڑا عزت و اکرام کیا اور طرح طرح کے ہدیے اور عطیات مجھے دیں۔ ایک دن اسی مسجد میں مجھے نہایت خوش خط لکھے ہوئے قرآن مجید کے کچھ اوراق ملے۔ وہاں کے لوگوں نے میرے پاس جب اوراق دیکھے تو انہوں نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ لکھنا بھی بہت اچھا جانتے ہیں۔ میں نے کہا، ہاں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز بھی نصیب فرمائی ہے اور میں خطاط بھی ہوں۔
ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہم کو لکھنا بھی سکھا دیجئے۔ چنانچہ جوان اور نوعمر بچے خطاطی سیکھنے کے لیے میرے پاس آنے لگے اور میرا اور زیادہ عزت و اکرام ہونے لگا، اور ہدیے اور تحائف سے انہوں نے مجھے مالا مال کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہاں کے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے ہاں ایک بڑے معزز اور باثروت گھرانے کی ایک یتیم لڑکی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا نکاح آپ سے ہو جائے۔ میں نے ابتداً عذر کیا، لیکن انہوں نے از راہ اکرام و محبت اصرار کیا، یہاں تک کہ میں آمادہ ہو گیا اور بالآخر نکاح ہو گیا۔ جب نکاح کے بعد وہ لڑکی میرے پاس پہنچائی گئی تو میری نگاہ اس کے گلے کی طرف گئی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے گلے میں نہایت بیش قیمت موتیوں کا گویا بینا وہی ہار جو مکہ معظمہ میں مجھے پڑا ہوا ملا تھا، اور میں نے وہ اس کے مالک کے حوالے کر دیا تھا۔ میں حیرت اور تعجب اور غور کے ساتھ اس ہار کو دیکھنے لگا۔ میری یہ حرکت بڑی نامناسب سمجھی گئی کہ نئی بیوی کو دیکھنے اور اس کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے اس کے گلے میں پڑے ہوئے ہار کو دیکھ رہا ہوں۔ آخر میں نے بتایا کہ میں ہار کو اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ بالکل ایسا ہی، بلکہ گویا یہی ہار میں نے مکہ معظمہ میں پایا تھا، پھر اس کے مالک کو واپس دے دیا تھا۔ پھر میں نے مکہ معظمہ کا وہ پورا قصہ سنایا۔ لوگوں نے جب وہ قصہ مجھ سے سنا تو سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر ان کی زبانوں پر جاری ہو گیا اور ایک شور مچ گیا، اور پھر ان لوگوں نے بتایا کہ بے شک یہ وہی ہار ہے جو مکہ معظمہ میں گم ہو گیا تھا اور تم نے پایا تھا، اور وہ صاحب و جاہت بزرگ جن کو تم نے وہ ہار واپس کیا تھا اس لڑکی کے والد تھے، جو ہمارے جزیرے کے بڑے صالح بزرگ تھے۔ ان کا اب سے کچھ عرصہ پہلے ہی انتقال ہوا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں دنیا میں بس ایک ہی سچا مسلمان مرد دیکھا ہے جس نے مکہ معظمہ میں میرا ہار پا کر مجھے واپس کیا تھا، اور میں اصرار سے اس کو 500 اشرفیاں دینا چاہتا تھا، مگر وہ قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ بزرگ برابر یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، کسی طرح اپنے اس بندے کو میرے پاس پہنچا دے اور ایسی صورت پیدا فرما دے کہ میں اپنی بیٹی کی اس سے شادی کروں، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس صالح بندے کی دعا کس طرح قبول فرمائی۔